اب سعید ابن معلہ یہ صحابی ہیں تو گویا کہ اس کو نقل کر رہے ہیں. فرمایا قال، وہ کہتے کنت اصلی فی المسجد، کہا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. اب وہ پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں. میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، مجھے بلایا. فلم اجیبہ، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ سید ابن اللہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں تھے. آپ نے پکارا یا ابا سعید مثلا کہا ہوگا، کوئی جواب نہیں آیا. فلم اجیب، میں نے جواب نہیں دیا. جب نماز سے فارغ ہوا، جا کے پیش ہوا، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ انی کنت اصلی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے جواب نہیں دیا، نعم نہیں بولا، یا لبیک یا رسول اللہ کہہ کے حاضر نہیں ہوا، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. فقال، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الم یقل اللہ، کیا اللہ نے یہ نہیں کہا، یعنی قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا تم لوگوں کو، کیا کہا، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائیں، ہیں جب تمہیں بلائیں فوراً اس کی بات کا جواب دو، فوراً جاؤ. تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ نے تو یہ کہا استجیبو، جواب دو، فوراً حاضر ہو جا، لبیک کہو جب اللہ پکارے اور اللہ کا رسول پکارے. اذا دعاکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تمہیں، لما یحییکم، آگے آیت میں الفاظ موجود ہے، اس میں سے نقل نہیں کی امام، لما یحییکم، ایسی چیز کی طرف پکاریں کہ جس سے تمہیں حیات اور زندگی ملتی ہے، وہ زندگی اور حیات دینے کا جو سبب ہے وہ اس کی طرف تمہیں پکاریں. تو کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ فوراً بات کا جواب دو، لبیک کہو؟ یہ بات کہی. تو کہتے ہیں کہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آئندہ میں ایسا کروں گا، نماز کی حالت میں بھی بھلے آپ پکاریں گے تو میں فوراً آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. اور یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث جو ہے وہ نسائی وغیرہ کے اندر بھی نقل کی گئی ہے. ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، ثم قال علی، مجھے کہا، کیا کہا، لأعلمنک سورۃ ہی اعظم السور فی القرآن، کہ میں ضرور بضرور تمہیں تعلیم دوں گا ایک ایسی صورت کی جو قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے عظیم صورت ہے، میں تمہیں تعلیم دوں گا. قبل ان تخرج من المسجد، مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے، مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے میں تمہیں وہ صورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت ہے. یہ بات کہی. ثم اخذ بیدی، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فلما اراد ان یخرج، پس جب ارادہ کیا کہ مسجد سے نکلیں، تو ظاہر ہے کہ صحابی کی دماغ میں تھا کہ مجھ سے تو وعدہ کیا تو سو بتا نہیں ہے، نکلنے لگے ہیں. تو فرمایا کہ ارادہ کیا کہ نکلے، تو قلت لہو، تو میں نے فوراً عرض کیا کہ الم تقل، اے اللہ کے حبیب آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ لو علمنک سورۃ ہی اعظم السور من القرآن، کہ میں ضرور بضرور تجھے تعلیم دوں گا ایک ایسی صورت کی جو قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت ہے. تو آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، تو گویا کہ مجھے وہ صورت اب بتائیے، یاد دہانی کرا رہے ہیں. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، مطلب یہ صورت، یعنی سورت فاتحہ کا تذکرہ کر دیا. الحمدللہ رب العالمین جو صورت ہے، یہ سب المثانی، یہ جو سورت فاتحہ یہ سب المثانی ہے، یعنی اس کا نام سب المثانی ہے. والقرآن العظیم، اور اس کا نام قرآن عظیم ہے. اللہ جی اوتیتہ، جو مجھے دی گئی ہے، مجھے یہ سورت جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے. اسے تو احادیث میں آتا ہے سورت فاتحہ جیسی صورت پوری آسمانی کتابوں میں کسی کتاب میں ایسی صورت نہیں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ صحف شیش میں، نہ صحف ابراہیمیہ میں، کسی میں نہیں. تمام کتب سماویہ میں کسی میں اس شان کی اس طرح کی صورت نہیں. اور یہاں تک کہ خود قرآن کریم میں بھی اس شان کی کوئی صورت نہیں ہے. حدیث فرمایا کہ خود قرآن کریم میں بھی اس شان کی کوئی صورت نہیں ہے. اتنی اعظم القرآن، اتنی زبردست صورت ہے. اس نے کہا قرآن العظیم، اس کا نام ہی قرآن العظیم ہے. اللہ جی اوتی تو جو مجھے عطا کی گئی ہے، کسی اور پیغمبر کو اس شان کی کوئی صورت نہیں ملی ہے، مجھے ملی. یہ حدیث جو ہے وہ صحابی نے نقل کی، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب التفسیر کے نیچے اس کو نقل فرمایا.